أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب. کیا حسبتم تم خیال کرتے ہو ان کے تدخلو تم داخل ہو جاؤ گے الجنت جنت ولما اور جب کہ نہیں یاتکم آئی تم پر مثلو جیسے الذین جو خلو گزرے من سے قبلکم تم سے پہلے مستم پہنچی انہیں الباسا سختی والضراء اور تکلیف وزلزلو اور وہ ہلا دیے گئے حتیٰ یہاں تک یقول کہنے لگے الرسول رسول والذین اور وہ جو آمنو ایمان لائے معہو ان کے ساتھ متا کب نصر اللہ اللہ کی مدد الا آگاہ رہو ان بے شک نصر مدد اللہ قریب قریب. کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچی اور وہ صعوبتوں میں ہلا دیے گئے یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب خدا کی مدد آئے گی. دیکھو خدا کی مدد عن قریب آیا چاہتی ہے. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يسألونك وہ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا کیا کچھ ينفقون خرچ کریں قل آپ کہہ دیں ما جو انفقتم تم خرچ کرو من سے خیر مالا فللوالدین سو ماں باپ کے لیے والاقربین اور قرابت دار جمع والیتامى اور یتیم جمع والمساکین اور محتاج جمع وابن السبیل اور مسافر وما اور جو تفعلوا تم کرو گے من خیر کوئی نیکی فإن تو بے شک اللہ بگی اسے علیم جاننے والا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں. کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ ہے. الاستحقاق یعنی ماں باپ اور قریب رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو اور جو بھلا تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب علیکم تم پر فرض کی گئی القتال جنگ وہو اور وہ کرہن ناگوار لکم تمہارے لیے وعسى اور ممکن ہے ان کے تکرہو تم ناپسند کرو شیئن ایک چیز وہو اور وہ خیر بہتر لکم تمہارے لیے وعسى اور ممکن ہے ان کے تحبو تم پسند کرو شیئن ایک چیز وہو اور وہ شر بری لکم تمہارے لیے واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے. مسلمانوں تم پر خدا کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا مگر عجیب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو اور عجیب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو اور ان باتوں کو خدا ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عنی سے الشہر الحرام
مہینہ حرمت والا، قتال جنگ فیہ اس میں، قل آپ کہہ دیں قتال جنگ فیہ اس میں، کبیر بڑا، وصد اور روکنا، عن سے، سبیل راستہ، للہ اللہ اللہ، و کفر اور نہ ماننا، بھی اس کا، اور المسجد الحرام مسجد حرام، و اخراج اور نکال دینا، اہل کی اس کے لوگ، من اس سے، کبر بہت بڑا، عند نزدیک اللہ اللہ، والفتنۃ اور فتنہ، اکبر بڑا بہت بڑا، من سے، قتل، ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم وہ تم سے لڑیں گے، حتی یہاں تک کہ یردوکم تمہیں پھیر دیں، عن سے، دینکم تمہارا دین، انی اگر استطاعوا وہ کر سکیں، ومن اور جو یرتدد پھر جائے، منکم تم میں سے، عن سے، دینی اپنا دین، فیموت پھر مر جائے، وہ اور وہ کافر کافر، فاولئک تو یہی لوگ، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالهم ان کے اعمال، فی میں دنیا، الدنیا دنیا، و اور آخرت آخرت، واولئک اور یہی لوگ، اصحاب النار دوزخ والے، ہم فیہا وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور خدا کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا، اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے بند کرنا، اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا، جو یہ کفار کرتے ہیں، خدا کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے، اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑھ کر، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھر دیں، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر کر کافر ہو جائے گا، اور وہ کافر ہی مرے گا، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں، جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ إلا بے شک الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہاجروا انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی میں سبیل اللہ اللہ کا راستہ، اولئک یہ لوگ، یرجون امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت، واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور خدا کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہ گئے، وہی خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ يسألونك وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عنی سے، الخمری شراب، والمیسری اور جوا، آپ کو قل آپ کہہ دیں، فیہما ان دونوں میں، اسم گناہ، کبیر بڑا، و منافع اور فائدے، للناس لوگوں کے لیے، و اثمہما اور ان دونوں کا گناہ، اکبر بڑا، بہت بہت بڑا، من سے، نفعہما ان کا فائدہ، ویسألونک اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا کیا کچھ، تنفقون وہ خرچ کریں، قل آپ کہہ دیں، العفو زائد از ضرورت، کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے، اللہ اللہ، لکم تمہارے لیے، آیات احکام، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور فکر کرو۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں، اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو، اس طرح خدا تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو۔